امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اگر قرآن پڑھنا دیکھنا ہو تو نیزے پر سر اونچا، زبان مبارک حرکت کر رہی ہے اور جو آواز ترتیب دے رہی ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اتنا پڑھتے تھے۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو قصدن قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے، قصدن جب قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے تو ہم اسے جو ثواب دیتے ہیں نا وہ دگنا عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو قصدن پڑھتا ہے پھر اس کا پڑھنا تو پوچھو ہی نہ۔ فرماتے ہیں جب وہ نامہ اعمال میدان محشر میں لے کر آئے گا اور جب ترازو پر رکھا جائے گا تو فرمایا جاتا ہے وہ سارا قرآن جو اس نے دنیا میں اچھی نیت کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ سارا کا سارا قرآن اس کے لیے نور بن کر آئے گا۔ آپ نے ایک اللہ کے دربار کے گدا اور اسلام کے مجاہد سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سلطان المجاہدین۔ اتنی بڑی شخصیت، سلطان المجاہدین، سارے مجاہدوں کے سلطان، اتنی بڑی شخصیت۔ آپ کا جب انتقال ہوا نا، توجہ چاہوں گا آپ سب، آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر کہا حضور آپ سلطان المجاہدین، اسلامی معرکے میں آپ صف اول نظر آتے، آپ کی تلوار جنگ چلی ہے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف چلی ہے، حضور ذرا یہ بتائے نا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ عرض فرمایا کہ تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ رب نے مجھے بخش دیا۔ عرض کی حضور مجاہد ہیں آپ کی تلوار چلی ہے اسلام کو تحفظ دینے کے لیے، آپ کی تلوار چلی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، آپ کی تلوار چلی ہے دشمنوں کے خلاف، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی نا۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ پھر عرض کی گئی حضور سبب کیا بنا؟ اور اسے نقل کرنے والے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بخشا اس لیے ہے کہ میں جہاد کرتے کرتے ایک علاقے پر پہنچا، جب رات ہوئی تو مجھے دوست نے کہا کہ حضور میرے گھر آرام کر لیں۔ رات میں اس کے گھر آرام کے لیے گیا تو جس جگہ مجھے لیٹنے کے لیے کہا گیا نا، میں اس جگہ پر لیٹنے ہی والا تھا، میری نظر پڑی کہ اوپر طاق پر ایک قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے۔ کہتے دل نے کہا محمود جہاں قرآن ہو وہاں بندہ سوتا ہے، جہاں قرآن ہو بندہ وہاں آرام کرتا ہے۔ میں اٹھا، قرآن کو اٹھا کر ایک اور جگہ رکھنے چاہتا تھا، لیکن دل نے کہا محمود قرآن کے لیے، اپنی نیند کے لیے قرآن کی جگہ کو چینج کرتا ہے۔ کہا بس یہ بات دل میں آنی تھی، میں نے قرآن کو اٹھایا، چوما، اسے اپنے سامنے رکھا، ساری رات یا قرآن دیکھتا رہا یا قرآن پڑھتا رہا۔ کہا بس رب کائنات کو یہ عطا اتنی پسند آئی ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کی تعظیم اور قرآن پڑھنے کی برکت سے مجھے بخش دیا ہے۔ تو جب قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے تو ذرا سوچو نا، ہر رات جو قرآن پڑھے تو اسے کتنا انعام ملے گا۔